لیتے نمائندے خصوصی شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا، ہم تو سمجھ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے فارمیٹ چینج ہوگا تو ٹیم بہتر کھیلے گی، مگر ہمارے یہ سینئر پلیئرز کیا ہوا آج کے میچ میں، کیوں ہار گئے تھے 70 رن سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو سنگین غلطی تھی وہ ٹیم مینجمنٹ نے کی. آپ سلیکشن اس طرح کرتے کہ آپ کو 5 پکے بالر چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر 5 پکے بالروں میں سے کوئی پٹ رہا ہو تو آپ کو ایک پارٹ ٹائمر چاہیے ہوتا ہے. آج 4 پکے بالر تھے اور 2 پارٹ ٹائمر تھے. انہوں نے سوچا چلو یہ 10 اوور ہم کسی طرح نکال لیں گے. وہی 10 اوور نیوزی لینڈ نے ٹارگٹ کی. اچھی ٹیم ہے، سامنے والی ٹیم کی جو کمزوری ہوتی ہے نا اس کو ٹارگٹ کرتی ہے. وہ 10 اوور 5 اوور سلمان آغا کرائے، 67 رنز بنے. 5 اوور اس نے عرفان نیازی نے کرائے، اس کے بھی 51 رنز بنے. یعنی 118 رنز ان 2 پارٹ ٹائمر کے بالرز کے اوورز میں بن گئے. تو یہی پاکستان نے اتنا بڑا ٹوٹل کنسیڈ کر دیا. 344 ایک بڑا ٹوٹل تھا. پھر شروع میں ہی ایک مارک چیپمین کا 5 رنز پر کیچ گرا تھا. مشکل ضرور تھا لیکن اس لیول کی کرکٹ میں سلمان آغا کو وہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا. مارک چیپمین نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو سزا دی. 344 کے مقابلے میں پاکستان کی، اس لیے کہ بڑی فلیٹ پچ تھی، پاکستان نے اچھی بیٹنگ شروع کی. 83 کا اوپننگ سٹینڈ تھا، لیکن دونوں اپنے اپنے رن بنا کر انہوں نے کہا اگلا میچ پکا کرو. پاکستان کی ٹیم جائے کسی بھی جگہ پہ لیکن ہمیں اپنا میچ پکا کرنا ہے. انہوں نے اتنے رنز بنا لیے کہ ان کو اگلا میچ ضرور مل جائے گا. 83 کے بعد پھر ایک 76 رنز کی شراکت ہوئی رضوان اور بابر کے بیچ میں. رضوان بھی عجیب و غریب کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے. پھر بابر اعظم اور سلمان آغا کی 85 رنز کی شراکت ہوئی. اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کو یہ دونوں جتوا دیں گے میچ. 39ویں اوور میں پاکستان کو یعنی سمجھے 66 بالز میں 94 رنز چاہیے تھے جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے. وہیں سے کایا پلٹ گئی. پاکستان کی اگلی 7 وکٹیں صرف 21 رنز پر گری اور پاکستان میں. شاہد صاحب، یہ ٹوٹل کہانی ہے، سنگین غلطی. ہم 4 بولرز کے ساتھ تھے اور اس ٹیم میں تو نہ کین ولیمسن ہے نہ لیتھم ہے. اس کے باوجود ہم نے کیوں سلیکشن یہ کی؟ ہم کیوں ابھی تک کنڈیشنز کو دیکھ کے سلیکشن نہیں کر رہے جو پلئنگ 11 ہے؟ کیوں ہم نے ایکسٹرا ایک بالر نہیں رکھا؟ نئے نئے تجربات کر رہی ہے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کہ جتنا نیچے گرا سکتے ہیں، جتنی شکستیں ہو سکتی ہیں وہ ہوتی رہیں. ہم تجربات کر لیتے ہیں دیکھ کے کہ عرفان نیازی نے آج انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی بار بالنگ کی. وہ 2-2.5 سال سے پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. انڈر 19 لیول پہ وہ بالنگ کرتے تھے لیکن لسٹ اے کے جو میچز، ون ڈے کے جو نان انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے بالنگ نہیں کی. 3 وکٹیں ضرور لی انہوں نے لیکن اپنے اوورز میں بہت زیادہ رنز دیے اور پاکستان کو وہی رنز کھلے. بار بار کومنٹیٹر بول رہے تھے کہ نیوزی لینڈ ان 10 اوورز کو ٹارگٹ کرے گا. کیا ہماری ٹیم مینجمنٹ کو پتا نہیں کہ وہ 10 اوور ٹارگٹ ہوں گے تو ہمیں ایک ریگولر اسپنر کھلا لیتے ہیں؟ فہیم اشرف آخر کس مرض کی دوا ہے؟ وہ تو بالنگ بھی کرتا ہے، بیٹنگ بھی کرتا ہے. اگر اس کو کھلاتے، عرفان خان نیازی اور طیب طاہر ایک ہی ٹیم میں نہیں کھیل سکتے اس لیے کہ وہ دونوں بالنگ نہیں کراتے. آج عرفان نیازی نے بالنگ کرا لی، کمال کی حیرانگی ہوئی. اور اتنی بری بالنگ نہیں کرائی انہوں نے. تو ان کو اگر آل راؤنڈر بننا ہے، انہوں نے ٹیم میں رہنا ہے تو انہیں ریگولر بالنگ کرنی پڑے گی. تو یہ بڑی سنگین غلطی ہے مینجمنٹ کو. کوئی خاص دشمنی ہے شاہد صاحب؟ کوئی خاص دشمنی ہے اسپنر سے ہمارے ساتھ؟ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جب سے اکتوبر 2024 سے رضوان کپتان بنے، عاقب جاوید ہیڈ کوچ بنے، عبوری کوچ ہیں، ابھی بھی وہ عبوری چل رہے ہیں. یعنی ان کو مستقلی کر دیں تاکہ کم از کم اکاؤنٹیبلٹی تو ہو. جب سے وہ آئے آسٹریلیا میں ہم نے 3 ون ڈے کھیلے، کوئی بھی اسپنر نہیں کھلایا. ساؤتھ افریقہ میں بھی ہمیں اسپنر سے چڑ ہو گئی. پھر اس کے بعد یہاں ہم آئے تو ہم اسپنر کو T20 میں ہم نے ایک ہی اسپنر کھلاتے رہے. پھر جب سفیان کو ہم نے کھلایا تو ہمیں پتا چلا ہمارے پاس تو سفیان مقیم بھی ہے اور ونڈرفل بالر. 2 اوور میں اس نے 2 وکٹیں لے لی. تو پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. شاہد صاحب، کرکٹ بورڈ کو، ان کے چیئرمین کو جواب دہ کرنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے. تھوڑا سا ذرا بیٹنگ لائن کا تذکرہ کر لیتے ہیں. عثمان، ہم نے دیکھا کہ آج اوپنرز نے بہت اچھا آغاز کیا. اس کے بعد پھر عثمان نے کچھ ایسی شاٹس کھیلی جس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد بازی کا شکار ہے. اچھا، اب عثمان مسلسل یہ غلطی دہرا رہے ہیں، کوئی کیوں نہیں سمجھاتا ان کو یہ شاٹس جو وہ جلد بازی میں کھیلتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی گائیڈ کیوں نہیں کرتا ان کو؟ بالکل کرنا چاہیے. بعد میں میچ کے بعد بیٹنگ کوچ آئے محمد یوسف، انہوں نے غلطیوں کی نشاندہی کی. لیکن یہ بار بار کی باتیں ہیں کہ غلطیاں بتائے جا رہے ہیں لیکن سیکھ نہیں رہے. کل ایک کسی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالا تھا کہ محمد رضوان بار بار کہتے ہیں یا تو ون ہے یا تو لرننگ ہے. تو کل کسی نے پوسٹ ڈالا کہ پاکستان کا لرننگ پروسیس شروع ہو رہا ہے ون ڈے سیریز میں.
تو اگر لرننگ پروسیس ہی چلتا رہے گا عمر بھر اور غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر تو یہ ٹیم کہیں بھی نہیں جا سکتی. جس طرح رضوان اور بابر کھیل رہے تھے انہیں میچ فنش کرنا چاہیے تھا, جس طرح بابر اور سلمان آغا کھیل رہے تھے اور پھر آخری 11 اوور میں پاکستان کو 94 رن چاہیے تھے. ہمیشہ بنتے ہیں 94 رن 11 اوور میں اور آپ کے پاس 7 وکٹیں ہیں, وہاں سے آپ میچ ہار گئے. اور عثمان اسی طرح کے کھلاڑی ہیں, وہ 1-2 شاٹ اچھی ماریں گے, وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالر ایک آپ سے چھکا کھائے اور پھر آپ اگلی بال پہ بھی اسے چھکا مار لیں یا چوکا مار لیں. ذرا دیکھ کے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. جہاں پر تو فلیٹ پچ کو ہم کہتے ہیں جی ہمیں سوٹ کر رہی ہے, اگر بال سوئنگ ہو رہی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, یہاں تو لگ رہا ہے بال سیم کرے تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو آخر ہم کون سی اسکلز کے تحت کھیلتے ہیں ہم؟ ہاں بالکل, واقعی یہ بات تو ٹیم مینجمنٹ کو بتانی چاہیے, پلیئروں کو بتانی چاہیے. یہ تو اتنی بیٹنگ فرینڈلی کنڈیشن تھی, ایک ٹیم نے 344 رن بنا دیے اور دیکھیں کس طرح بنایا انہوں نے. پہلے 25 اوورز میں ان کے صرف 104 رن تھے, اگلے 25 اوور میں انہوں نے 2 ڈیورٹ تھی. آپ نے ایک جو سنگین غلطی تھی اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا. پھر اس کے بعد آپ کا اچھا خاصا آپ کی بیٹنگ سیٹ ہو گئی تھی. آپ 249 رنز پر آپ کے صرف 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور آپ میچ جیتے ہوئے تھے. آپ کے پاکٹ میں تھا میچ, نیوزی لینڈ پریشان تھا, لیکن آپ نے 4 رن پہ 3 وکٹیں گری. بابر اعظم, طیب طاہر, عرفان نیازی 4 رن کے فرق سے 3 آؤٹ ہوئے اور پھر پوری 7 وکٹیں 21 رنز کے فرق سے گر گئی. تو اگر اسی طرح کھیلیں گے تو یہ لرننگ پروسیس ہمیشہ چلتا رہے گا, یہ تو کبھی وننگ پروسیس آئے گا ہی نہیں. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لرننگ پروسیس چلتا رہے گا. یہ ہم تو بڑوں کی ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں, یہ وہاں جا کے اس طرح کھیلتے ہیں جیسے جس طرح آپ گلی کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور کب تک یہ لرننگ کا پروسیس چلتا رہے گا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. شاہین پہ آ جاتے ہیں, نسیم پہ آ جاتے ہیں. ان کے حوالے سے شاہد صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ, کیسا انہوں نے پرفارم کیا آج؟ نسیم شاہ نہ جانے کیوں اتنے رسٹی ہیں. جب سے وہ آئے دوبارہ ان کو ٹیسٹ میچوں میں بٹھا دیا کہ چلو وائٹ بال میں وہ پرفارم کریں گے, چیمپئنز ٹرافی میں بھی وہ جو ان کی وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی ہے وہ پتہ نہیں کہیں چلی گئی. آج بھی انہوں نے ایک ہی وکٹ لی. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ شروع میں وکٹ مل گئی تو اب وہ اچھی بالنگ کرائیں گے, لیکن بعد میں وہ آ کے پٹے ہیں جس طرح محمد عباس نے انہیں مارا ہے. اب آپ صرف سسٹم کی بات دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو 1 سال کا تھا وہ چلا گیا نیوزی لینڈ, وہاں اس کی کرکٹ ڈیولپ ہوئی. اگر محمد عباس یہاں رہتے تو اول تو کھیل ہی نہیں پاتے, اور اگر کھیلتے بھی تو وہ بہت عام طرح کی کرکٹ کھیلتے. اس سسٹم نے ان کو ڈیولپ کیا اور اتنی میچورٹی آئی کہ انہوں نے اتنی زبردست 50 بنائی, 1 وکٹ بھی لی, اور میرے حساب سے تو تقریباً ان کا ایسا ڈیبیو ہوا ہے کہ وہ آگے ابھی مزید کرکٹ کھیلیں گے. تو یہ سسٹمز کی خرابی ہے. ان کا سسٹم بہت اچھا ہے, ہمارا سسٹم بہت خراب ہے. اس طرح اگر کھیلتے رہے, اس طرح ہمارے پلیئر نسیم شاہ 4 قدم آگے جائیں گے, 8 قدم پیچھے چلے جائیں گے, تو اس طرح ہماری کرکٹ ابھی بھی نہیں سدھر سکتی, نہ ہی ہمارے پلیئر اتنی اچھی طرح ڈیولپ ہوں گے. بابر کا بتائیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی قدرے بہتر اننگ کھیلی, لیکن اس اننگ کا کیا فائدہ شاہد صاحب جو ہمیں میچ نہ جتوا سکے. 83 رنز پر انہوں نے 78 رنز بنائے اور ان کے اپنے ٹوٹل رنز تو جڑ گئے, ان کا ریکارڈ تو اچھا ہو گیا, لیکن واٹ اباؤٹ دی ٹیم؟ ہاں, سب لوگ یہی کہیں گے کہ بابر نے تو بہت اچھی اننگز کھیلی, لیکن میچ جتوایا ہے نہیں, میچ نہیں جتوایا. یہی فرق بابر اعظم اور وراٹ کوہلی میں. وراٹ کوہلی مریخ پہ ہیں اور بابر اعظم ابھی تک زمین پر ہی کھیل رہے ہیں. جو وراٹ کوہلی کی سینچریز ہیں 51, اس میں سے 38 سینچری انہوں نے 28 سینچری انہوں نے چیز میں بنائی ہے, یعنی تعاقب کرتے ہوئے اسکور میں. سیکنڈ اننگ میں 28 بنائی ہے, 24 میں انہوں نے انڈیا کو جتوایا. دیٹ از کالڈ میچ ونر, دیٹ از کالڈ گریٹ پلیئر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب دیکھتے ہیں جی کہ لرننگ کا پروسیس کب تک جاری رہتا ہے. میں تو ابھی تک مجھے نہیں پتا کتنا, یہ تو جو ہے وہ کوچ صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں اور یہ لوگ کیا لرن کر رہے ہیں. نہیں, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جو ہماری پلینگ 11 ہوتی ہے اس کی سلیکشن جو ہے وہ کنڈیشنز کو دیکھ کر کیوں نہیں کی جاتی. اور جیسے کہ آج فلیٹ پچ تھی, اس کے بعد ہم نے ایک اگر ہم اسپنر لے جاتے ساتھ میں 4 بولرز کے ساتھ تو صورتحال بہتر ہوتی. مجھے 10 اوورز میں ہمیں 118 رنز پڑے, وہ بڑے ہمارے لیے ایکسپینسو ثابت ہوئے, وہ آج پھر نہیں ہوتا. ماشاءاللہ, میں نے دیکھا بڑا پریسائز تبصرہ کرتی ہیں آپ کرکٹ کے اوپر. فلیٹ پچ اور کون سی بالز آپ کو پتہ ہے. ویری نائس. کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ ہی رہی ہوں ہمارے پلیئرز کی طرح.